الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا قال اللہ تبارک وتعالی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نکہد خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ آج کا جو سیشن آپ کے ساتھ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، منفرد ہوگا۔ ہماری سوسائٹی کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن بہت کم ہے، اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کے اوپر کئی مضامین کتابیں بھی شاید لکھ دی ہوں، کئی جگہوں پر انہوں نے باتیں بھی کی ہوں۔ تو جس تذکیر کے لیے کچھ ہم جہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس محنت کے اندر آپ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پر تھوڑا سا بیچ میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے ٹاپکس بھی لے کے آئیں کہ جو ڈسکشن کا حصہ ہوں، کہیں نہ کہیں مطلب وہ ٹاپک جب ہمارے سامنے آئے تو اس کے بعد اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ڈسکشن شروع ہو جانی چاہیے آپ کے مائنڈ کے اندر، آپ کے مطالعے کے اندر، آپ کی دیگر جو مصروفیات کے اندر ہیں، آپ اس ڈسکشن کو کہیں نہ کہیں سامنے رکھنے کی اس کوشش میں۔ وہ جو موضوع ہے آج کا بڑا اہم موضوع ہے فریضہ اقامت دین۔ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم سب کا جو مقصد وجود ہے وہ اس سے لنکڈ ہے۔ فریضہ اقامت دین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ جو ڈسکشن کا کہیں نہ کہیں حصہ بھی رہی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جن آیات کو لیا ہے ان آیات کو آپ کئی دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں، سمجھ بھی چکے ہیں، تو تذکیر کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے لی آپ کے سامنے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے لی تھی سورہ عنکبوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے ہم پر ایمان لایا اور یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ یہ ایک کانسیپٹ، یہ متھ جو ہے انہوں نے اپنے مائنڈ میں بنا کے رکھی ہے کہ ہم دین کے اوپر چلیں بھی اور آزمائشیں بھی نہ آئیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے لی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اس پیغام کو لے کر کے نہ آپ ڈریں اور نہ آپ غم کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ چلتے ہیں ایمان اور استقامت کے ساتھ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری آپ کو جو وہ دے دی جاتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیونکہ یہاں کوئی لیکچر ون سائڈ نہیں ہوگا، ٹو وے کمیونیکیشن ہوگا، بہت ساری چیزیں ہم آپ سے بھی انشاءاللہ آج کے سیشن میں سیکھ کے جائیں گے۔ پہلا ایک کوسچن ہے، جو بھی آپ میں سے اس کو جواب دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقامت دین بیسکلی ہے کیا؟ اسلام کا آغاز کریں، جی جی، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ہم باقاعدہ اس میں تحریک کریں تو لوگوں کو اس طرف لائیں۔ اور کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے گا؟ جی سر۔ جو بھی دین کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنا اور پھر اس کے بعد خود عمل کرنا اور اس کا نفاذ، معاشرے کے اندر اس کا نفاذ کرنا۔ بہترین، ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑا بہترین نقطہ جو ہے اٹھایا، آپ نے بھی اللہ جزائے خیر دے، آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اور کوئی ساتھی اس میں تھوڑا سا مزید
جی سر. اقامت دین انسان کی گھریلو زندگی سے لے کر پورا یعنی پوری کی پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پورا انسان کا دین یہ مثلا ہم کوئی بھی ایک تو ہے ہم عبادات کرتے ہیں انسان کی رزق کمانا انسان کا معاشرے میں رہنا پورے کا پورا انسان کا اسلام اس میں داخل ہونا یہ اقامت دین بڑا انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا وہ آپ نے کیا ماشاءاللہ. پوری جو ہے اقامت دین کو آسان لفظوں میں سمجھا دیا آپ نے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی آپ نے سر کی آپ نے کی تو یہ ڈسکشن کا یقیناً ہمارے اس معاشرے میں حصہ ہے. لوگ سمجھتے بھی ہیں کہیں نہ کہیں اس کے اوپر بات کرتے بھی ہیں لیکن کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں اقامت دین کے حوالے سے کئی کنفیوژن ہم کہیں مغالطے کہیں یہ پائے جاتے ہیں. جیسے کہ میرے ایک دوست ہیں بڑے اہل علم ہیں کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑے جس طرح آپ کے بھی دوست ہوتے ہوں گے جب کبھی کبھار علمی گفتگو ہوتی ہے تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ. اور ایسے لوگ جن لوگوں کو اویلیبل ہوتے ہیں خوش قسمت ہوتے ہیں کہ آپ کے دوستوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ علم کے حوالے سے آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اقامت دین پہ بات چل رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 2 پیراؤں میں یہ سلسلہ بتاؤں گا اقامت دین کا. ایک تو یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں انہوں نے کیا سمجھا اقامت دین کے بارے میں. میں نے کہا کیا کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو 5 وقت کی نماز پڑھا دینا سکھا دینا سمجھا دینا قرآن پڑھا دینا روزوں کی تلقین کر دینا زکوٰۃ کی ترغیب دے دینا مطلب یہ جو 4-5 بنیادی چیزیں ہیں اس کی طرف لے کر آنا یہ اقامت دین ہے. اور پھر خود کہنے لگے کہ انہوں نے یہ جو بات کہی ہے یہ نامکمل ہے. اقامت دین کی مکمل یہ ڈیفینیشن یا اس کی یہ بات نہیں کر پائیں. کیوں نہیں کر پائیں؟ جو آپ نے یہاں پر ابھی بات کی اس کا جواب جو ہے اسی کے اندر موجود ہے. اچھا اس کے اوپر ویسے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے لکھا کم ہے. اگر میں یہاں پر ماشاءاللہ علماء بھی موجود ہیں جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے یہاں پر تو میں اگر آپ سے ایک سوال کروں چھوٹا سا اقامت دین اور ہمارا یہ جو فریضہ ہے اس کے اوپر 1-2 کتابوں کے نام بتائیں جو آپ کے مطالعے کے حصہ رہی ہوں. کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ کتاب کا نام ہی اقامت دین ہو نام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اندر اصل ڈسکشن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے. اچھا یہ سوال آپ سے میں کر رہا ہوں اور کئی جگہوں پر میں کر چکا ہوں اہل علم سے کر چکا ہوں اور کہیں نہ کہیں جواب آ جاتا ہے جس طرح آپ سیرت النبی کی بات کرنے لگے ہیں یا اس طرح کی مختلف کتابیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں. لیکن اس کانسیپٹ کے ساتھ جس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ روزے کو اسپیسیفک کرتے ہیں زکوٰۃ کو آپ اسپیسیفک کرتے ہیں نماز کے اوپر آپ نماز کے متعلق آیات کو ڈھونڈ کے احادیث کو ڈھونڈ کے دلائل کو ڈھونڈ کے اس کو سامنے رکھ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طریقے سے فریضہ اقامت دین پر اگر کہا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو مقصد تھا ہمارا اس دنیا میں آنے کا اس کے اوپر آپ کی ریسرچ تحقیق کتنی کتابوں کو پڑھا کس نے کتنا لکھا تو جواب جو ہے بہت کم آتے ہیں کیونکہ الگ سے جو کتابیں ہیں وہ اس کے اوپر آج کے دور کی ہم بات کریں اکابرین نے تو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں بہت کچھ لکھا ہے لیکن آج کے دور کی ہم بات کریں تو اس کے اوپر نہ اتنا لکھا گیا نہ اس کو اتنا پڑھا گیا اور نہ اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو مختلف کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں سیرت النبی کی جس طرح انہوں نے بات یا رحیق المختوم کو آپ دیکھیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں اور بھی بے شمار کتابیں جو سیرت کی ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی جو ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اقامت دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی لائف زندگی تھی وہ اس کا ایک عملی مظاہرہ تھا. وہ چیز تو موجود ہے ہمارے پاس. پھر کچھ لوگوں نے مزید اس کو آسان کر کے لکھا ہے جس میں ایک کتاب ہے میں یہاں سجیسٹ کروں گا آپ کو جس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور نام اس کا ایک قرآن کی بنیادی 4 اصطلاحات. میرا خیال ہے کہ کوئی 100 اس کے صفحات نہیں ہوں گے کبھی وقت ملے تو لازمی اس کو پڑھ لیجئے گا. اس میں انہوں نے 4 چیزوں کے اوپر ہی لکھا ہے. الہ کا مطلب کیا ہے ہمارے آج کے اس دور میں رب کا مطلب کیا ہے ہمارے آج کے اس دور میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور پھر اسی طریقے سے عبادت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عبادت کیا اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کہتے ہیں کہ مطلب عبادت کسے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کی. اور پھر دین جو آج ڈسکشن کا ہمارا حصہ ہے کہ دین بیسیکلی ہے کیا تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی بہتر انداز میں جو ہے اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے.